بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں. اور بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، اس سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 یعنی 177 نمبر کی آیت میں نے پڑھی ہے، اور آج انشاءاللہ اسی آیت کی تفسیر ہم کریں گے۔ ممکن ہے اسی میں پورا وقت لگ جائے، اگر کچھ ٹائم بچا تو اگلی آیات کی طرف ہم رخ کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بڑی ہی اہم تقریباً 16 باتیں بیان کی ہیں، 16 اسلامی اصول، بنیادی چیزیں، اسلام کی بنیادی 14 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس 16 چیزیں اس آیت میں بیان کی ہیں۔ آیت بڑی جامع اور معنی ہے، بڑی اہم ہے، اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے، گرچہ ان روایات پر تھوڑا سا کلام ہے لیکن مفہوم بالکل احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ کئی طرق سے حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ یعنی رسول ابو ذر غفاری کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے یہی آیت پڑھ کر کے سنائی، لیس البر ان تولوا وجوہکم۔ ایمان کے بارے میں سوال کیا کہ ایمان ہے کیا چیز؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری آیت پڑھ کر کے سنا دی۔ سامنے والے نے پھر دوبارہ کہا یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے آپ بتائیے، سمجھائیے ہم کو۔ دوبارہ پھر نبی علیہ السلام نے یہی آیت پڑھ کر اس کو سنائی، لیکن پھر سے دوبارہ تیسری مرتبہ یا رسول اللہ اخبرنی عن الایمان، مل ایمان آپ بتائیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا سرت کا حسناتوں کا، جب نیکیوں سے تمہاری دل میں خوشی محسوس ہو، تمہارا دل باغ باغ ہو جائے، شوق اور جذبہ پیدا ہو، اور اجر و ثواب کی توقع ہو، اسی طرح سے برائی کرنے سے دل میں گھٹن و تکلیف ہو، دل پریشان ہو، ملامت کرے آپ کا نفس کہ تو نے برائی کیوں کی، اور اس پر جو عذاب الہی ہے، عذاب الہی کا خوف اور ڈر ہو، تو آپ نے فرمایا سمجھ جاؤ کہ یہ ایمان ہے۔ یعنی دو چیزیں انسان میں پیدا ہو جائیں تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے اندر ایمان ہے۔ نیکیوں پر، نیکی کرنے پر نیکی سامنے آ گئی تو اس کے کرنے کا شوق و جذبہ ہو، دل میں فرحت اور مسرت محسوس ہو، اجر و ثواب
حاصل کرنے کا جذبہ ہو، نمبر 2 اس کے برخلاف کبھی برائی اور گناہ، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سامنے آ جائے تو دل میں کراہت اور گھٹن محسوس ہو، دل کو تکلیف ہو، آپ کے اندر غصہ آئے، اس کے مٹانے کا جذبہ پیدا ہو، اور اگر اس برائی کو کر لے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب، گناہ، اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور غضب کا ڈر ہو، تو یہ ایمان ہے۔ اس طرح سے اس آیت کا ایک شان نزول بتایا گیا کہ ایمان، بعض اہل علم نے کہا کہ اس آیت کے نازل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ مشرکین یہود و نصارہ یہ دونوں مسلمان اتنی نیکیاں کرتے تھے لیکن ان کی نگاہ مسلمانوں کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں تھی۔ کیوں؟ مسلمان مشرق اور مغرب کو اپنا قبلہ نہیں سمجھتے رہے۔ یہودیوں کے ہاں مسجد اقصی کا مغربی حصہ جو ہے وہ ان کا قبلہ ہے۔ مسجد اقصی کا مغربی کونا جو ہے، مغربی حصہ، وہ ان کا قبلہ ہے۔ یہودیوں کے ہاں 4 سمت ہیں، 4 سمت ہیں، چاروں سمتوں میں یعنی شمال، جنوب، مغرب اور مشرق، یا نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ اور ویسٹ، پورب، پچھم، اتر، دکھن، یہ 4 سمتیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کے ہاں مغربی سمت جو ہے وہ سب سے مقدس ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے ہاں مغرب اس لیے ہے چونکہ کہ قرآن پاک نے بتایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو نبوت ملی، اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا تو کہتے ہیں من جانب الغربی، درخت کے وادی کے مغربی حصے سے آواز آئی۔ انہوں نے، یہودیوں نے اپنے لیے سب سے اچھی مقدس سمت قبلہ جو سمجھا کس کو بنایا؟ مسجد اقصی کے مغرب کو۔ عیسائیوں کے ہاں سب سے مقدس سمت، سائڈ، جو اپنے عبادت کے لیے مقدس سمجھتے ہیں وہ مشرق ہے، یعنی ایسٹ ہے، پورب ہے۔ ان کے ہاں پورب کیوں ہیں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے تھے تو مکاناً شرقیہ، حضرت مریم علیہ السلام اپنے گھر سے نکلی، مسجد اقصی کے ساتھ مجھے رہتی تھی، ولادت کے وقت گئیں تو کہا جاتا ہے مشرقی، تو یہود و نصارہ مشرق اور مغرب، اسی لیے مسجد اقصی میں یہودی مغرب کی طرف اور مشرق کی طرف، مسلمان مکے میں رہتے رہے، نماز پڑھتے تو مشرق مغرب کا خیال نہیں، وہ دیکھتے شمال کی طرف شام پڑتا ہے مسجد اقصی، یا ایسے کھڑے ہوتے کہ مسجد اقصی بھی ہو اور حرم بھی ہو۔ مدینہ طیبہ آئے تو قبلہ بدل دیا گیا، وہ شمال کی طرف، یعنی مسجد اقصی جو مدینہ سے شمال کی طرف پڑتا ہے۔ تو یہ بہت کافی یہود نصارہ کو تھا کہ مسلمانوں کیا دین ہے، ان کا قبلہ درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی تردید میں آیت نازل کی کہ یہ مشرق مغرب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بڑی نیکی جو تم سمجھ رکھے ہو، دنیا کے سارے دھندے کرتے ہو اور مشرق اور مغرب کو قبلہ بنا لیا، سمجھتے بہت اعمال کرو۔ مسلمان مشرق اور مغرب کا خیال نہ رکھا، ساری نیکیاں کرتا ہے تو اس کی نیکیوں کی کوئی قدر و قیمت تمہارے نزدیک نہیں ہے۔ اس طرح سے اللہ نے آیت نازل کی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، مغرب اور مشرق کی طرف رخ کر لینا یہ کوئی بہت بڑی نیکی نہیں ہے۔ تو یہود و نصارہ کے تردید نازل کی گئی اور بتایا گیا کہ مسلمانوں کا دین اور عمل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی فرمانی سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ جدھر بھی رخ کرنے کا حکم دے دیں گے مسلمان ادھر رخ کرے گا۔
ایک تو یہ ہے. دوسری وجہ اس آیت کے متعلق یہ نقل کی جاتی ہے کہ بہت سارے مسلمان تحویل قبلہ کے پہلے بہت سارے مسلمان ابتداء اسلام میں بس نماز روزہ تو ابھی بس شریعت کے بہت سارے احکام تو آئے نہیں تھے، بس توحید پر قائم رہتے، عمل صالح جو ہو سکتا کرتے، اور نماز اگر پڑھنی ہوتی تو جدھر بھی ان کا رخ ہوتا ادھر رخ کر کے نماز پڑھ لیتے، چونکہ ابھی قبلہ متعین نہیں ہوا تھا. اسی پر مر جاتے تو لوگ سمجھتے کہ وہ جنت میں پہنچ گیا. اسی پر اور بڑے مغن میں تھے. اللہ رب العالمین نے ہجرت کے بعد جب سارے فرائض نازل کیے تو اب ان لوگوں کو ذرا تشویش لاحق ہوئی تو اللہ تعالی نے آیت نازل کی کہ مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر لینا یہ کوئی بہت بڑی نیکی نہیں ہے. لیس البر، اپنے چہرے کو مشرق مغرب کی طرف جھکا دو، یہ کوئی بہت بڑی نیکی نہیں ہے، یہی نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی اور بہت کچھ ہے. ولکن البر، لیکن نیکی یہ ہے. یہاں سب سے پہلے دیکھیں بر کا کیا مطلب ہے. بر کتاب و سنت میں جو آپ نیکی کرتے ہیں اس کے لیے دو لفظ بہت عام ہیں. ایک ہے حسنہ. حسنہ کہتے ہیں نیکی کو. آپ نیکی کریں، کوئی عمل ہے، نیک عمل ہے، نیکی ہے، آپ اس کو کریں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دے دے گا، قبول ہو جائے گا، اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے. ان الحسنات من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 نیکی کا ثواب ملے گا. اس سے بڑھاتے بڑھاتے اللہ 700 تک کر دیتا ہے، لیکن محدود ہے، اجر و ثواب ملتا ہے. ایک ہے بر، دوسری چیز ہے بر. پہلی ہے حسنہ اور دوسری ہے بر. بر کے معنی بھی نیکی ہی آتا ہے، لیکن بر عام نیکی نہیں ہوتی. بر کہتے ہیں اس نیکی کو جو بذات خود نیکی ہے، اجر و ثواب کا سبب ہے، عمل ہے، اور بہت ساری نیکیوں کا سبب بن جاتی ہے. تو اس کو حسنہ کے بجائے اس کو بر کہا جاتا ہے. یعنی بر اور حسنہ میں فرق یہ ہے کہ بر بذات خود نیکی ہے، اس نے حسنہ نیکی ہے، نیکی پر عمل کرے گے اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب دے گا. لیکن بر کہتے ہیں نیکی بھی ہے، اجر و ثواب بھی پائیں گے، اور بر دوسری نیکیوں کا سبب و ذریعہ بن جاتی ہے. ایک عمل کریں اگر وہ بر ہے تو اس کے طفیل میں اور بہت ساری نیکیاں آپ کر لیں گے، نیکیوں کو دروازہ کھول دیتے ہیں. تو ایسی نیکی کو بر کہا جاتا ہے. اب آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اے لوگو مشرق اور مغرب طرف رخ کر لینا ہی کوئی بہت بڑی، صرف یہی نیکی نہیں ہے. نیکی ہے لیکن صرف یہی نیکی نہیں ہے. اب نیکی کیا ہے؟ ولکن البر، بر، لیکن بر یہ ہے، نیکی یہ ہے. من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، پوری آیت پڑھ ڈالے. اللہ نے فرمایا یہ نیکی ہے جس میں تقریباً 16 چیزیں بیان کی گئی ہیں. یہاں ایک چیز اور آپ حضرات ذہن نشی کر لیں جو بڑی کام کی ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا سوال اگر آپ کو یاد ہے کہ یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان کیا چیز ہے؟
مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ دیکھیں سوال تھا ایمان کے بارے میں. ابو ذر غفاری ایمان، اللہ نے فرمایا ولکن البر من آمن باللہ، انہیں بیان فرمایا کہ ایمان ہے. سوال ایمان کے ہے، اللہ تعالیٰ ایمان کے بجائے بر سے جواب دے رہے ہیں. اسی سے پتا چلا کہ بر سے مراد یہاں ایمان ہے، بر سے مراد ایمان ہے. چونکہ سوال تھا ایمان کے بارے میں. مل ایمان، اللہ رسول ایمان کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم، صرف مشرق مغرب طرف رخ کر لینا ہی ایمان نہیں ہے. ولکن البر، لیکن ایمان یہ ہے من آمن باللہ. اب پھر ایمان والے سارے اعمال بیان کیے، تقریباً 16 چیزیں بیان کی. ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. اور بعض اہل علم ایک چیز اور کہتے ہیں کہ یہاں مراد ہے نیکی والا کون ہے. یہ بھی بڑا اہم معنی، اس کو بھی یاد رکھیں. ہاں نیکی والا کون ہے، یعنی یہ بھی سوال ہو سکتا ہے نیک عمل نہیں بلکہ نیک عمل کرنے والے کون ہے، تو ہمارے لیے سمجھنے میں اور آسانی ہو جائے گی. سچا مومن کون ہے، سچا ایمان والا، نیک عمل اور صالح، نیک عمل اور صالح عمل کرنے والے کون سے لوگ ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا من آمن باللہ. اب یہاں سے جو اعمال بیان کیے جا رہے ہیں وہ 4 قسم کے ہیں دوستوں، ان کو پہلے سے یاد کر لیں. اس آیت میں جو 16 چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ 4 چیزوں سے تعلق رکھتے ہیں. نمبر 1 اعتقاد، اعتقادات. نمبر 2 عبادات. نمبر 3 معاملات. نمبر 4 اخلاق. اس ایک آیت میں 4 چیزیں اللہ نے بیان کی، اور یہی اسلام کی بنیادی تعلیمات اور ہدایات ہیں. آدمی کا اعتقاد درست ہو، عقائد درست ہوں، آدمی کے اعمال درست ہوں، آدمی کے معاملات دوسروں کے ساتھ وہ درست ہوں. نمبر 4 آدمی کے اخلاق اچھے ہوں. یہ 4 چیزیں ہیں، اعتقادات، معاملات، احکامات اور اخلاقیات. 4 بنیادی چیزوں کو اللہ نے اس آیت میں بیان کر دیا ہے. اب پہلے اعتقادات کی بات، عقائد کیا بیان کیے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. 5 ہوئے نا. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. سب سے پہلے جو ایمان اللہ پر رکھے، یعنی توحید خالص، اپنا خالق، اپنا مالک، اپنا رازق، لینے والا، دینے والا، وحدہ لا شریک. آدمی اس پر ایمان رکھے کہ صرف اللہ وحدہ لا شریک مالک ہے، شرک سے بچائے اور ایمان پر توحید خالص پر وہ قائم رہے. لا تشرک باللہ وَإِن قُتِّلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ. جان چلی جائے، اللہ سے تمہاری بوٹیاں کر دی جائیں، جلا کر کے راکھ کر دیا جائے، لیکن شرک نہیں کرنا، توحید پر قائم. لا تشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. تو سب سے پہلے عقیدہ توحید. نمبر 2 والیوم الآخر، یہاں ایمان باللہ کے ساتھ کے بعد والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر ایمان ہو. یعنی انسان کو اس بات پر یقین ہو اور ہر وقت تصور ہو اور یہ احساس ہو کہ
ہم دنیا میں آئے ہیں ایک خاص مقصد کے تحت، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ أَعْمَالًا، اس لیے تم کو پیدا کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھے دنیا کی زندگی دے کر کے کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے کون برا عمل کرتا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان اور جنات کو تو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ انسان کا مقصد حیات ہے۔ تصور یہ کرے کہ زندگی کو میں عمل کرنے کے لیے آئے ہیں، مریں گے، مرنا ہے اور مرنے کے بعد ختم نہیں ہو جانا ہے، بلکہ قیامت کے دن ہمیں زندہ اٹھا کر کے حساب و کتاب دینا ہے، پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ یہ تصور اس وقت ہر وقت ہونا چاہیے۔ انسان ایمان بالآخرت، ایمان بالآخرت جتنا سچا ہوگا، جتنا مضبوط ہوگا، جتنا پختہ ہوگا، اتنا ہی زیادہ انسان اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں سے بچائے گا، ہر اس چیز سے بچائے گا جو اس کے آخرت میں رکاوٹ بنتا ہو، رکاوٹ بنتی ہو۔ تو یہ یوم ایمان بالآخرہ۔ بلکہ اگر انسان سوچے تو ہر برائی سے روکنے والا عمل جو ہوتا ہے وہ یہی انسان ایمان بالآخرت ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام راستہ پکڑ کے جا رہے تھے، راستہ پکڑ کے جا رہے ہیں۔ ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام بڑے تنگ کرتے تھے، ان کے غلام، تو ڈنڈا لے کے کھڑے کر کے سب کو مار رہے ہیں۔ کہتے ہیں غصے میں تھا، بہت تکلیف دیا تھا، بہت ستایا تھا غلاموں نے، ڈنڈا لے کے پٹائی کر رہا تھا۔ حضرت ابو مسعود کہتے ہیں میں تو پٹائی کرنے میں مشغول تھا، پیچھے سے ہم نے دیکھا کسی نے ہمارا کپڑا پکڑا، دور سے جھٹکا، ابا مسعود واللہ اقدر علیک منک علیہم، ابو مسعود یاد رکھو تم ان کے قصور غلطی پر جتنا سزا دینے کے قادر ہو، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ تم کو سزا دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ کہتے پلٹ کر کے دیکھا تو اللہ کے رسول تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ ظالم بہت تنگ کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے سزا دو، لیکن 3 شکلیں ہیں۔ نمبر 1 ان کے جرم کے مطابق سزا دو، نمبر 2 ان سے جرم زیادہ ہے سزا کم دو، نمبر 2 جرم چھوٹا ہے سزا زیادہ دے دو۔ یہ 3 شکلیں ہیں۔ آپ نے فرمایا یاد رکھنا اگر جرم کے مطابق سزا دیا تو ٹھیک ہے جان بچ جائے گی، اگر جرم سے کم سزا دیا یہ تیرے لیے بہتر ہوگا، اور اگر جرم سے زیادہ سزا تو نے دے دیا تو قیامت کے دن تجھے بدلہ دینا ہوگا۔ دیکھیں اللہ نے قیامت کا حوالہ دے، قیامت کا لفظ سننا ہی تھا۔ یہ حضرت ابو مسعود جیسے قیامت کے حساب کتاب بدلے کا نام سنا لرز گئے، کانپ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اگر غلاموں کے مارنے پر بھی حساب کتاب قیامت کے دن دینا ہے، آخرت میں ہمیں بدلہ دینا ہے، تو آپ گواہ رہیں اسی وقت میں نے اپنے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا۔ دوستو یہ ہے ایمان بالآخرت۔ نمبر 2 نمبر 3 والملائکۃ، فرشتوں پر ایمان رکھنا۔ نمبر 3 اللہ پر، نمبر 1 اللہ پر ایمان، نمبر 2 یوم آخرت پر ایمان، نمبر 3 والملائکہ، فرشتوں پر ایمان رکھنا۔ فرشتے ہم دیکھتے نہیں، اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ مختلف کاموں اور مصلحت کے لیے ان کو پیدا کیا ہے، معصوم ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے جس کام پر ان کو لگایا ہے برابر وہ کام، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، یہ ان کی خوبی ہے، وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیا ہے۔
نمبر 4 والکتاب، کتاب، کتاب سے مراد آسمانی کتاب ہے۔ آسمانی تمام کتابوں پر اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا اللہ کی کتاب ہے، لیکن قرآن کے متعلق یہ بھی ایمان رکھنا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ ہدایت ہے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنا واجب و ضروری ہے، نجات عمل پر ہے۔ نمبر 5 والنبیین، نبیوں پر ایمان رکھنا، نبیوں پر ایمان رکھنا، تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان رکھنا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ ورسلہ، پورے آپ پڑھ ڈالیں، تمام نبیوں پر ایمان رکھنا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت اور نبوت پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ 2 چیزوں پر ایمان اور رکھنا۔ نمبر 1، آپ پوری کائنات کے لیے نبی ہیں، انسان جنات سب کے لیے۔ نمبر 2، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی سچا نبی اللہ کا نبی نہیں، شیطان کا نبی آئے گا۔ مرزا غلام احمد قادیانی آیا، مسلمہ کذاب آیا، اسود عنسی آیا۔ یہ قادیانی جس رسول کو مانتے ہیں وہ شیطانی رسول ہے، اللہ کا رسول نہیں ہے، ورنہ اللہ کے رسول آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ پر رسالت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ فرمایا جتنے بھی نبی پیدا ہو گئے کلہم کذابون دجالون، کتنا بھی ثبوت پیش کرے لیکن دنیا کا سب سے بڑا کذاب ہوگا، دجال ہوگا۔ تو اس میں مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی اللہ کے رسول نے کذاب اور دجال کہا ہے۔ اگر اس کم وقت کو کوئی رسول مانتا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ دجال پر ایمان رکھتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان۔ اس سے بے اتفاق امت قادیانی کافر اور مرتد ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، مرتد اور کافر ہیں بے اتفاق علماء۔ چلو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کی اطاعت ہی میں جنت ہے۔ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، اللہ نے فرمایا بخاری کی روایت، ہمارے سارے امتی جنت میں جائیں گے مگر وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ومن ابا، کون بدبخت ہے جو آپ کا انکار کرے؟ اللہ نے فرمایا انکار کا مطلب یہ ہے من اطاعنی فقد دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کیا، ایمان کے ساتھ ساتھ میری اطاعت کیا وہ جنت میں گیا۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی فقد ابا، اس نے انکار کر دیا۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں، ان کا تعلق عقائد سے ہے۔ میں نے کہا کہ اس آیت میں 4 قسم کی چیزیں ہیں، عقائد یا اعتقادات، احکام عبادات، اور اسی طرح معاملات اور اخلاق، 4 چیزیں۔ تو عقائد یعنی ایمانیات، عقائد کی بحث تو گزر گئی، کہاں تک تھا؟ آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ اب عقیدے کے بعد قرآن و حدیث میں دیکھیں گے تو عبادات کا معاملہ آتا ہے، عبادات کا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فمن قال يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادۃ ربه احدا۔ عقیدے کے بعد اعمال کی عبادات کی عبادات ہیں، تو عبادات کا تذکرہ شروع کیا۔ وآت المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، یہاں سے عبادات کا معاملہ کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ مال دیتا ہے، اپنا مال دیتا علی حبہ، علی حبہ، صدقہ کر،
مال دیتا ہے محبت کے ساتھ. وآت المال، اللہ تعالی کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے مال دیتا ہے علی حبہ، محبت کے ساتھ. یہاں صدقے کی قبولیت، آپ جو اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی قبولیت کا سارا دار و مدار محبت پر ہے. دوستو محبت پر ہے، آپ محبت کے ساتھ دیں. اب محبت کا کیا معنی ہے؟ وہ تین معنی ہیں، اس کو یاد رکھیں. اور جب بھی آپ صدقہ کریں محبت کے ساتھ کریں. ایک معنی تو یہ ہے کہ انسان اگر اپنا مال دے رہا ہے تو ایسی حالت میں دے کہ مال کی محبت اس کے دل میں ہو. یہ سب سے بہترین صدقہ ہے، مال کی محبت ہو. جیسے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین صدقہ، سب سے بہترین صدقہ جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ انت صدق وانت صحیح شحیح. مال اس وقت اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرو جب مال کی تمہیں دل میں محبت ہے اور مال کی تمہیں ضرورت ہے. صحت میں ہو، تندرستی میں ہو، مال کی ضرورت ہے، مال اکٹھا کرنے کے لیے تجارت کرتے ہو، کوشش کرتے ہو، بھاگ دوڑ کرتے ہو. یہ ساری چیزیں جب تک دل میں ہیں ایسی حالت میں مال صدقہ کرو گے کہ مال کی محبت کے ساتھ، یعنی دل میں مال کی محبت ہے، اس لیے آپ کیا کر دے رہے ہیں؟ صدقہ کر رہے ہیں. صدقہ کیوں کر رہے ہیں؟ رب کا دیا ہوا مال ہے، رب کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں اجر و ثواب دے گا. تو تین قسم کی محبت، یعنی اس کا تین مطلب ہوتا ہے. وآت المال علی حبہ، مال دیتا ہے اپنی محبت کے، مال کی محبت کے ساتھ. نہ سمجھاؤ، بات کم سمجھ میں آئی ہوگی. ایک انسان مثال کے طور پر مال نہیں دے رہا تھا، صدقہ نہیں کر رہا تھا، لیکن دیکھا اب سڑ رہا ہے، ضائع چلا جائے گا تو اس کو صدقہ کر دو. دیکھو اب دیکھا اب میرے کام آنے والا نہیں، اس نے کیا کہ اس نے فوراً صدقہ کر دیا. ٹھیک ہے صدقہ کا ثواب مل جائے گا، لیکن یہ کوئی بڑا صدقہ نہیں ہوا، ایمان کا نہیں. آپ وہ چیز، مثال دوسری مثال، آپ نے شادی میں کھانا زیادہ پکوا لیا، آپ نہیں چاہتے تھے کوئی غریب بھٹکا ہوا آئے، لیکن جب کھانا بچ گیا، سب کھا کر کے چلے گئے، کھانا بچ گیا تو بھائی ضائع جائے گا، ایسا کرو چلو فلاں جگہ یتیم خانہ ہے مدرسے میں یا غریبوں میں تقسیم کر دو. بہت اچھا کام کیا آپ نے، گناہ کا کام نہیں کیا، اچھا کام کیا. لیکن جس صدقے کا اجر و ثواب یہاں ہے وہ نہیں ہے. کیوں؟ آپ کے کام کا نہیں ہے، اس لیے آپ اس کو صدقہ کر رہے ہیں. لیکن ایک انسان جس کو مال کی ضرورت ہے، مال کی محبت ہے، مال اکٹھا کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، دن رات ایک کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، یہ انسان مال کی ضرورت بھی ہے، بہت سارے اخراجات بھی ہیں، لیکن جب خرچے کی باری آتی صدقے کی تو سوچتا ہے اللہ نے بہت دیا ہے، جو دیا ہے چلو اس میں تھوڑا سا صدقہ دے دے. تیسری شکل حدیث میں بیان کی گئی، آدمی مال کو تو صدقہ نہیں کرتا، لیکن جب مرنے لگتا ہے، بوڑھا ہو گیا، کسی کام کا نہیں رہ گیا، اب سوچتا ہے کہ اب تو ایسا بیکار بینک میں پڑا رہ جائے گا، اس لیے اتنا فلاں کو دے دو، اتنا فلاں کو دے دو. اب مال کی محبت دل میں نہیں ہے، اس لیے صدقہ کر رہا ہے. اللہ سے صدقہ تو ہو جائے گا، کچھ ثواب بھی مل جائے گا، لیکن افضل الصدقہ نہیں ہوا. جس صدقے کے ہاں تذکرہ ہو رہا ہے، جو ایمان کی ایک شاخ ہے، وہ یہ صدقہ ہے کہ آپ کے دل میں مال کی ضرورت ہو، مال کی محبت ہو، مال کی چاہت ہو، لیکن اپنی محبت، اپنی چاہت، اپنی رغبت کو پر اللہ کی محبت کو، اللہ کے حق کو، اللہ کی بات کو مقدم کر کے قریبوں میں دے دے.
یتیم خانہ، یتیم، مسکین، محتاج، پڑوسی، رشتہ دار، سب کو. ایک تو مطلب یہ ہے. نمبر 2، دوسری محبت کا مطلب یہ ہے دوستو، اچھی طرح سے یاد رکھو کہ مال آپ دیتے ہیں اللہ کی محبت میں. مطلب ہے کہ اللہ کی محبت میں دیں. فرق ہے. پہلے آپ کے دل میں مال کی وجہ سے ہے، یہ بھی محبت ہونی چاہیے. اور دوسری محبت کیا؟ اللہ کی محبت میں دیں. یعنی ریاکاری کے لیے نہ دیں، ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے نہ دیں، اور نام کمانے کے لیے نہ ہو. مال اس لیے دے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. آپ مال دیں اللہ کی محبت میں. اللہ نے ہمیں دیا اللہ کی محبت میں. اللہ تیری محبت میں صدقہ کرتے ہیں، تیری رضا کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے، اجر و ثواب لینے کے لیے تجھ سے یہ ہو، ریاکاری دکھلاوے کے لیے نہ ہو. ایک تیسری بڑی اہم چیز اور ہے دوستو، وہ بھی یاد رکھو، وہ بھی محبت ہو. وہ یہ ہے کہ صدقہ کرنے کے وقت مال جس کو دے رہے ہیں، جس کی مدد کر رہے ہیں، جو صدقہ نکال رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، دینے کے وقت دل میں ذرہ برابر کراہت نہ ہو بلکہ خوشی محسوس ہو. نیکیوں کی محبت، اجر و ثواب کی محبت میں ہو. دل میں ذرہ برابر کوئی کراہت نہ ہو. آپ اس کو کراہت آپ کے دل میں دے تو رہے لیکن دل نہیں چاہتا، ناپسند کر رہے ہیں، اب آ گیا ہے تو دینا ہی پڑے گا کچھ. اب یہ پریشان ہو گیا ہے رشتہ دار، علاج معالجے کی ضرورت ہے، پھر کچھ نہ کچھ تو دینا ہی پڑے گا. وہاں دیکھیں کراہت کے ساتھ آپ دے رہے ہیں. کراہت نہیں ہونی چاہیے بلکہ خوشی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس لائق بنایا ہے کہ میں دوں. یہ اللہ تعالیٰ کا سب فضل و کرم ہے. تو یہ 3 محبتیں ہونی چاہیے. مال کی محبت ہو، اللہ کی محبت ہو، اجر و ثواب حاصل کرنے کی محبت ہو، ذرہ برابر دل میں کراہت نہ ہو. ایک جملے میں اللہ نے ساری چیزیں بیان کر دی. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، محبت کے ساتھ مال دیتے ہیں. اب مال کس کو دیتے ہیں؟ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. دیکھا یہ الرقاب مال دیتا ہے رشتہ داروں کو. سب سے بڑا حق رشتہ دار، قرابت داروں کا. یتیموں پر مال خرچ کرتا ہے، مسکین پر خرچ کرتا ہے، مسافر اور مہمان پر خرچ کرتا ہے، سوال کرنے والوں کو دیتا ہے. وفی الرقاب، اور گردن آزاد کرانے میں دیتا ہے. دیکھیں ایک 6 چیزوں کا نام لیا اللہ نے. محبت کے ساتھ 6 قسم کے لوگوں پر اپنا مال خرچ کرتا ہے. قرابت دار، رشتہ دار، یتیم، مسکین، مسافر، مہمان، سوال کرنے والا، وفی الرقاب، اور گردن آزاد کرانے والا. یہ تو غلام، کوئی آدمی کوئی غلام ہے، آزاد ہونا چاہتا ہے اور اس کا مالک اتنا مال مانگ رہا ہے تو آپ اس کو دے کر کے غلام آزاد کر دیں. یہ بہت بڑا عمل ہے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، یہ سب تو مالی عبادت تھی. مالی عبادت ہے نا. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتا ہے، بدنی عبادت. وَآتَ الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دیتا ہے، فرضی زکوٰۃ دیتا ہے. اس سے پہلے جو مال خرچ کرنا تھا نفلی صدقات، اور یہ اب زکوٰۃ کا. دیکھیں یہاں تک اللہ نے مال دینا 6 قسم کے لوگوں کو، زکوٰۃ
نماز اور زکات، یہ سارے اعمال ان کا تعلق کس سے ہے؟ عبادات سے۔ بعض اہل علم نے یہاں وآت الزکاۃ سے مراد مال کی زکات نہیں بلکہ نفس کی زکات لیا ہے، یعنی ایسے اعمال کرتا ہے جس سے اس کا نفس پاک ہوتا ہے۔ قد افلح من زکاہ کہہ رہے ہیں، یہ بھی ایک معنی بیان کیا گیا۔ اب اس طرح سے تیسری چیز ہے معاملات۔ اعتقادات گزر گئے، عبادات گزر گئی، عبادات کی بحث ہو گئی۔ تیسری چیز معاملات۔ معاملات کا معاملہ یہ ہے یعنی حقوق جس سے لوگوں کے ساتھ لین دین کا معاملہ، لوگوں سے جن چیزوں کا تعلق ہے۔ اللہ نے فرمایا والموفون بعہدہم اذا عہدوا، اور ان کے معاملات بھی بڑے درست ہوتے ہیں، اور معاملات میں سب سے بڑا اہم معاملہ جو ہوتا ہے وعدہ پورا کرنا۔ والموفون بعہدہم اذا عہدوا، جن سے عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ یہ اخلاق یہاں اللہ تعالی نے اس جگہ معاملات کا حکم دیا، تعریف کی۔ اب اگر انسان وعدہ پورا کرنے والا ہے، ایفاء عہد کی عادت ہے، تو بہت سارے معاملات اس کے درست ہوں گے، لین کے، دین کے، کھانے کے، پینے کے، وعدے کے، بزنس کے، آنے کے، جانے کے۔ انسان کی بہت بڑی زندگی وعدہ بھی گزرتی ہے، اس لیے وعدہ پورا کرنا بڑی ایمان ہے، اور وعدہ خلافی کرنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 بڑی علامتیں ہیں جس سے منافق کو پہچانا جا سکتا ہے۔ 3 بڑی عادتیں ہیں، برائیاں، عادتیں ہیں منافق کی۔ اذا حدث کذب، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امانت میں خیانت کرتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ اخلف، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر وعدہ پورا کرنے کی بڑی تاکید آئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے بڑی بشارتیں سنائی ہیں۔ اضمنوا لی ستا اضمن لکم الجنہ، تم 6 باتوں کا ہم سے وعدہ کر لو، ہم تمہیں جنت میں داخل کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ اس میں یہی 3 باتیں یہ بھی ہیں۔ واصدقوا الحدیث اذا حدثتم وَأَدُّوا إِذَا تُمِنْتُمْ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، یہ 3 اعمال، 6 میں سے 3 یہی ہیں جن کا معاملہ، جن کا تذکرہ یہاں 6 اعمال جو جنت میں لے جانے والے ہیں، گارنٹیز اللہ رسول دے رہے ہیں، ان میں 3 جو ہیں، ان میں سے ایک یہی وعدہ ایفاء عہد ہے۔ اصدقوا الحدیث اذا حدثتم، جب بات کرو تو ہمیشہ سچی بات کرو، جھوٹ نہیں بتاؤ، جھوٹ نہیں بولو۔ اسی طرح سے وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، جب امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت نہ کرو۔ نمبر 3 وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، جب وعدہ کرتے ہو تو وعدے کو پورا کرو۔ 3 چیزیں اور ہیں، پوری حدیث ابھی ہم نہیں بیان کرتے۔ اسی لیے قرآن پاک میں دوستو جہاں جنت میں جانے کا، مومنوں کی صفات اور خوبیوں کا، جنت کے وارثین کا تذکرہ کیا ہے، وہاں اللہ نے ایفاء عہد کا، والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون
والذین هم بشہاداتہم قائمون، جنت میں جانے والے کامیاب لوگ جو ہیں، اللہ نے فرمایا ان کے بہت ساری خوبیاں بیان کی، فرمایا ان میں سے والذین هم والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون والذین هم بشہاداتہم قائمون، جنت میں جانے والے اور جہنم سے نجات پانے والے لوگ تو وہ ہیں جن کی خوبیاں ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں، وعدے کو پورا کرنے والے، والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون، ہمیشہ امانت کا اور وعدوں کا خیال رکھتے ہیں، لحاظ رکھتے ہیں، خیانت اور وعدہ خلافی سے بہت بچتے ہیں، والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور ہمیشہ سچی گواہی پر قائم اور ڈٹے رہتے ہیں۔ دوستو، یہ معاملات میں ایک بڑا اہم عمل ہے وعدہ، ایفاء عہد، جس کا تذکرہ یہاں کیا۔ چوتھی چیز ہے اخلاقیات۔ اخلاقیات شروع میں نے بتایا کہ 16 چیزوں میں ہیں اور وہ 4 قسم کی ہیں۔ نمبر 1 عقائد، اعتقادات، گزر چکی۔ نمبر 2 عبادات، اس کا بھی تذکرہ ہوگا۔ نمبر 3 معاملات۔ اب چوتھی چیز رہ گئی اخلاقیات، اخلاق۔ والصابرین سے اللہ تعالیٰ نے اخلاق بیان کیا۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اور والصابرین فی البأساء، اور صبر کرنے والے، فی البأساء، بأسا میں، ضرہ میں، وحین الباس، اور حین الباس۔ اللہ رب العالمین نے یہاں صبر کا تذکرہ کیا، آخری چیز، اور صبر 3 مقام پر خصوصاً والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس۔ کیا مطلب ہے؟ 3 موقع پر صبر کرنا، صبر کرنے والوں کی بڑی تعریف۔ نمبر 1 بأسا میں، بأسا کس کو کہتے ہیں؟ رزق کی، روزی روٹی کی، فقر محتاجگی کی، غربت اور پریشانی کی جو تکلیف ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے بأسا۔ اللہ اکبر۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ کبھی مال دے کر کے آزماتا ہے، کبھی مال لے کر کے آزماتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اے ایمان والوں، ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے، جان موت دے کر کے، جان میں، اور کبھی مال میں گھٹا کر کے، پیداوار میں، باغات میں، کاروبار اور آمدنی میں، یہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے تو بھی آزمائش، اور جب چھینتا ہے جب بھی آزمائش۔ مال اور خوشحالی میں دے کر کے اللہ تعالیٰ مال کے ذریعے ہمیں 2 طرح سے آزماتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث سنن ترمذی کی بڑی اہم ہے۔ اللہ سے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ۔ ہر امت کو آزمانے کے لیے، امتحان کے لیے اللہ نے کوئی نہ کوئی چیز مقرر کی تھی۔ آدم علیہ السلام کو آزمایا
جنت میں ایک درخت سے. ان کے بیٹے حابیل و قابیل کو آزمایا ایک لڑکی کے مسئلے میں. نوح علیہ السلام کو آزمایا 5 ولیوں کے ذریعے. ہر قوم کے لیے اللہ نے آزمائش کے لیے کوئی نہ کوئی چیز خاص رکھی ہے. لیکن اللہ نے فرمایا میری امت کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی چیز مقرر کر رکھی ہے، وہ مال ہے. لکل امت فتنہ، ہر امت کے آزمانے کے لیے اللہ نے کوئی چیز خاص رکھی تھی. وفتنۃ امتی المال، اور میری امت کو آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال رکھا ہے. اب مال کی آزمائش اللہ تعالیٰ 2 طرح سے کرتے ہیں، اس کو یاد رکھو. کبھی مال دے کر کے اللہ آزماتے ہیں، مال اور دولت کا دروازہ کھول کر کے، یہ آزمائش ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا آزماتے ہیں؟ مال دے کر کے آزماؤ، یہ دین پر قائم رہتا ہے یا مستی کر کے دین سے نکل جاتا ہے، شکر گزاری کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے. اسی لیے مال ہے تو اللہ تعالیٰ کے اطاعت و فرما برداری اور شکر گزاری آپ کریں، یہ کامیابی کی راہ ہے. یہ ہے آزمائش. اگر اللہ نے مال دیا تو آزماتا ہے کہ میرا بندہ دین پر قائم رہتا ہے، میرا شکر ادا کرتا ہے کہ نہ شکر نہیں ادا کرتا، نافرمان تو نہیں نکل جاتا. یہ شکر گزاری. اور یہی اگر ہم شکر گزاری کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ آگے ہمیں مزید دیتا ہے. اور کبھی اللہ تعالیٰ مال کو چھین کر کے، کم کر کے، گھٹا کر کے آزماتا ہے. اور جب مال کو چھین کر کے آزماتا ہے، گھٹا کر کے، تو یہ اس آزمائش میں اللہ تعالی ہمارا صبر دیکھتے ہیں کہ بندہ صبر کرتا ہے یا نہ صبری کرتا ہے. تو یہ انسان کی ساری زندگی یا تو خوشحالی کی ہوگی یا پریشانی کی، روزی روٹی کی ہوگی یا فقر و محتاجگی کی ہوگی. ہمیشہ دونوں پہلو پر ایمان کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے ایمان پہ کام. اگر خوشحالی ہے اللہ کا شکر، اور اگر اللہ آزمانے کے لیے پریشانی، فقر و محتاجگی ہمیں دے رکھا ہے تو کوشش کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں اور صبر سے کام لے. کبھی اللہ تعالیٰ کی شکوہ شکایت نہ کرے. ایک صبر ہے. نمبر 2 ضرہ پر صبر کرنا. ضرہ تکلیف، بیماری دے کر کے، مصیبت بیماری دے کر کے، کوئی پریشانی ڈال کر کے، اپنی آپ کو بیمار کر دے، بیوی کو بیمار کر دے، بچے کو کر دے، ماں باپ کی بیماری. اور خاص طور سے ایسی بیماری جو جلدی سے دور نہ ہو، شفا نہ ملے جس سے، یہ بیماری جو ہوتی اللہ تعالیٰ بیماری دے کر کے آزماتا ہے. کیا چاہتا ہے؟ دیکھے بندہ کب تک صبر کرتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بیماری دے کر کے آزمایا، اور کم سے کم جو روایت ہے 18 سال تک بیماری میں رہے. اور ایسی بیماری کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا القریب والبعید، سارے گاؤں اور رشتے داروں نے مل کر کے کہ بیماری ان کی ایسی ہے کہ پورے گاؤں والوں کو لگ جائے گی، لے جا کر کے کہیں باغ میں دور درخت کے نیچے ڈال دیا تھا. 18 سال بیماری میں رہے. آخرکار اللہ نے شفا دیا تو فرمایا کیا؟ نعم العبد انا وجدناه صابرا نعم وایوب اذ نادى ربه. آگے فرمایا وَإِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. ہم نے اپنے بندے ایوب کو بیماری میں صبر کرنے والا بنا. دیکھیں یہ صبر ہوتا ہے. نعم العبد إِنَّهُ أَوَّابٌ. بڑا پیارا بندہ ہمارا ہے، محبوب بندہ، اور کس قدر ہمارے طرف رجوع کرنے والا تھا. 18 سال صبر کیا، اللہ سے شفا مانگی، نہ درگاہ پر گیا، نہ شرکی اڈے پر گیا، نہ بابا کے یہاں گیا، نہ پیر کے یہاں گیا، نہ فقیر کے یہاں گیا.
نہ جنتر منتر جھاڑ پھونک کروایا. آج تھوڑی سی بیماری ہو شرک کرنے کے لیے انسان ہے. صبر کی ضرورت ہے دوستو. انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب. تیسرا صبر جو ہے وحین الباس. وحین الباس، حین الباس خوف کے وقت صبر کرنا. جنگ کا میدان ہو، دشمن کو غلبہ ہو، کفار اور مشرکین مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہوں، تنگ کر رہے ہوں، اور ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں ستایا جا رہا ہو، ایسے خوف اور ڈر کے موقع پر ایمان چھوڑنے کے بجائے اس ایمان پر قائم رہیں، ڈٹے رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں صبر کی، استقامت کی. ایسے موقع پر صبر کرنا. یہ 3 مواقع ہیں صبر کے. اللہ نے فرمایا جب انہوں نے، ہمارے بندوں نے 3 مواقع پر صبر کیا، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا. یہ ایسے لوگ ہیں عقیدے میں بھی پکے درست نکلے، عبادات میں بھی پکے نکلے، معاملات میں بھی صحیح نکلے، اخلاقیات کے بھی اعلیٰ درجے کو حاصل کیا انہوں نے. اللہ جب چاروں چیزیں درست ہیں تو آخر اللہ فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جو اپنے ایمان اور اپنے دعوے میں سچے ہیں. واولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں جن کے اندر تقوی آ چکا ہے، جو صاحب تقوی ہیں. دوستو اللہ تعالیٰ نے آخر میں سرٹیفکیٹ دے دیا کہ سچے ایمان والے اور تقوی متقی یہی ہیں جو ان باتوں پر، چاروں چیزیں جن کی درست ہوں، عقائد بھی درست ہوں، عبادات بھی درست ہوں، معاملات بھی صحیح ہوں، اور اخلاق بھی اچھے ہوں. جب یہ چاروں زندگی کے شعبے میں انسان درست ہوتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں یہ سچے ایمان والے ہیں اور یہ متقی. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی، آخر میں کہتے ہیں اللہ نے فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. اتنی ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد فرمایا یہ ہے سچے. کیا مطلب؟ سچے ہیں یعنی دل میں جو عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں، اپنے اقوال اور اعمال سے اس کو سچا کر دکھایا. صرف زبانی خرچ نہیں ہے، اپنے اسلام کو صرف زبان سے قرار کر لیا، اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اپنے زبان سے اور اپنے اعمال سے اسلامی احکام پر عمل کر کے سچا کر دکھایا کہ ہاں ہم سچے مومن ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور برائی چھوڑ کر کے، فرما برداری کر کے، اطاعت کر کے، اور اللہ کی نافرمانی ترک کر کے ثابت کر دیا کہ یہ تقوی متقی ہیں، سچے بھی ہیں اور متقی بھی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس آیت کے مطابق زندگی گزارنے کے توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ آئندہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. کیا؟ ہاں انڈیا کے حساب سے رکھیں. سوال یہ ہے کہ ایک انسان انڈیا میں ہے یا پاکستان میں، وہاں عاشورے کا روزہ سعودیہ کے حساب سے رکھیں یا اپنے وطن سے؟ نہیں، اللہ رسول نے فرمایا صراحت کے ساتھ کہ تم لوگ اپنا چاند دے کر کے رکھو اور اپنا چاند دے کر کے روزہ افطار کرو. تو ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کا اعتبار کیا جائے گا، وہاں کے چاند کا کس دن چاند ہوا ہے اس چاند کا اعتبار کیا جائے گا. جی چیزیں جو بیان کی گئی ہیں جن کے تعلق ایمان سے، ان کا یہ سوال یہ ہے کہ اگر ان 16 چیزوں میں سے کسی ایک چیز یا 2 چیز میں کمی رہ جاتی ہے تو کیسے اس کو جو ہے کافر کہا جائے گا؟ نہیں، کافر یا پھر اس کو یہ کہا جائے کہ اس کا ایمان جو ہے کمزور ہے. ہاں، یہ جو اتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں جس کے بیان کرنے والا یہ سچے مسلمان ہیں، متقی ہیں. کسی بھائی نے سوال کیا ہے، کسی بہن نے، کہ اگر ان میں سے سب کی پابندی کرتا ہے، 1-2 چیز میں چوک ہو جاتی ہے یا کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو کیا اس کو کافر کہیں گے یا اس کو کہیں گے
ایمان کی کمزوری یا ایمان کی کمی، اعوذ باللہ، اگر ان میں سے کوئی چیز چھوڑتا ہے، انکار کرتا ہے تو کافر ہوگا، لیکن مانتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اچھا سمجھتا ہے، کسی عملی کوتاہی کی بنا پر نہیں کر سک رہا ہے، تو اس کو کہیں گے ایمان میں کمی ہو گئی، لیکن وہ مسلمان ہوگا اور اس کے بارے میں اچھی امید رکھی جاتی ہے، آج اس سے کچھ کوتاہی ہو گئی تو کل انسان توبہ کرتا ہے، پھر وہ نیک اعمال کرنے لگتا ہے انشاءاللہ۔ تو اس کے بارے میں اس کو اگر اسی برائی پر ڈٹا ہے چھوڑ تو فاسق کہہ سکتے ہیں کہ فاسق ہے، لیکن اس کو برا کافر نہیں کہہ سکتے۔ جی ہم کیسے اپنے ایمان کو کیسے اضافہ کر سکتے ہیں، ایمان میں کیسے اپنا بڑھا سکتے ہیں، اور ان سب چیزوں کو کیسے جو ہے دیکھیں، سب سے بڑی چیز ہے نفس سے آپ جہاد کریں اور تلاوت قرآن، ذکر اذکار، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے اپنے نفس کو مجبور کریں۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، جب لوگ نیک عمل کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کے نیک اعمال کے لیے راستے کھول دیتے ہیں اور ان کا ایمان بھی بڑھا دیتے ہیں۔ جی اگر کوئی یتیم بچے کے مطابق ان کی مدد کے لیے طلب کرتا ہے، کسی یتیم بچے جو صرف مدد کر رہا ہے اس کے خود اپنے غریب بھائی اور بہن ہیں، تو کیا جو ہے اور جب مدد کرتا ہے یتیم کی، اس کے دل میں خیال ہے کہ اپنے بھائی بہن جو، تو اس کی یہ سوچ رکھ کر کے مدد کرنا یتیم کی صحیح ہے یا غلط ہے؟ بہرحال بھائی بہن ہیں بھی حاجت مند ہیں اور یتیم بھی ہے، آپ دیکھ لیں بھائی بہن سے زیادہ اگر یتیم کو کوئی ایمرجنسی ہے، محتاج ہے، تو یتیم کو آپ دے زیادہ ثواب ہے، یتیم کو مقدم کرے، زیادہ حاجت مند ہے تب۔ لیکن ممکن ہے یتیم ہو، اس کو کئی آدمی دے رہے ہوں، بھائی اور بہن ہیں وہ کسی پریشانی میں، ان کو کوئی دینے والا نہیں ہے، آپ ان کو دیں گے تو ڈبل ثواب آپ کو ملے گا۔ جی بارک اللہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔